الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ جب درس ہو رہا ہو اپنے مائک بند رکھیں۔ بعض دفعہ ہم آپ کا مائک بند کرتے ہیں اور آپ پھر کھول لیتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ٹی وی یہ جائے گی، جب لوگ سنیں گے تو وہ آپ کی اس حماقت کو بھی دیکھیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب بھی کوئی سوال کریں آپ تو اپنا سوال کریں، اس کے ساتھ آپ ادھر ادھر کی بات مت کریں، کیونکہ وہ 80 سے زائد بندے تو سن رہے ہوتے ہیں جب میں آپ کا لیکچر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کی اس واقعے کو اور یہ پرسنل واقعات بیان نہ کیا کریں، سوال جتنے مرضی ہے کریں۔ تو اس چیز کا ذرا خاص کر خیال رکھیں۔ اور سورہ یوسف جو اب تک ہم نے پڑھی ہے، 8 آیات ہم نے پڑھی ہیں، آج 9ویں پڑھنی ہے۔ آپ کو اس کا ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بڑی اہم صورت ہے، احسن القصص ہے، تو اس کے جو ہدایت اور اس کے پہلو ہیں تعلیم کے، وہ ہمیں پوری طرح سمجھ آنے چاہیے۔ جی سر، بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے۔ ہم نے اب تک دیکھ لیا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے پوری طرح ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ 10 بھائی جو تھے وہ ایک ماں سے تھے، اور یہ چھوٹے دونوں بھائی حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی یامین جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ یہ بالکل فطری ہوتا ہے، آپ میں سے جو والدین ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بڑے جو تھے، کیونکہ وہ ٹھیک ٹھاک جوان تھے اور آپس میں، تو وہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، وہ ان سے محبت ضرور کرتے تھے، لیکن ان چھوٹوں سے ان کو زیادہ محبت تھی، زیادہ ان کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی۔ تو لہٰذا اب ان بھائیوں نے، دیکھیں نبی کے بیٹے ہیں، اور حسد اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ اس بات پر بھی تیار ہیں کہ بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اب اسی کی تفصیل چل رہی ہے کہ یہ جب نفس انسان کا نفس لوامہ سے اس کو نفس مطمئنہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، برائی پہ ٹوکتا ہے، نیکی پہ شاباد دیتا ہے، یہ اوریجنل کیفیت ہے نفس کی، جسے ہم کہتے ہیں نفس لوامہ۔ لوامہ مطلب ملامت کرنے والا برائی پر۔ اچھا، اب اگر آپ اس کی تربیت کر لیتے ہیں، جو اس وقت کے نبی کی تعلیمات ہیں، جو کتاب اس وقت ہے مروجہ، جیسے صحائف ابراہیم تھے اور خود نبی کے بیٹے تھے، تو اگر یہ اپنی اصلاح کر لیتے تو یہ ان حرکتوں میں نہ ملوث ہوتے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے نفس کو اس حد تک اچھا پاکیزہ بنا لیا تھا اپنے تربیت سے کہ وہ اب برائی کو پسند نہیں کرتے اور نیکی کرنے ہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن جب انسان اپنے اس نفس سے لوامہ کی تربیت نہیں کرتا، بڑے غور سے سنیں، اور دنیاوی مفادات اور خرمستیوں میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو مزہ بھی اس میں آنے لگتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا بڑھتا اس کا نفس جو ہے وہ اب نفس لوامہ نہیں رہا جو اس کو برائی پر ٹوکتا ہے، کیونکہ اس نے جب بھی نفس لوامہ نے برائی پر ٹوکا، اس نے کہا چپ رہ، میں تو مزے اڑا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ نفس، ایسا نفس جو برائیوں کا عادی ہو جائے، وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ تو نفس کو مت بھولیں، شیطان بالکل ہمارے اوپر ہمیں، لیکن شیطان کی ساری چالیں کارگر اس شخص کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ سے دور ہوتا ہے،
جو اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے، شیطان بھی مانتا ہے کہ اے اللہ تیرے بندوں پر میرا زور نہیں ہوگا، میری چالیں جو میں چلوں گا وہ ان پر کارگر نہیں ہوں گی، کیوں؟ وہ آپ کے بندے ہوں گے، آپ کی پناہ ان کو حاصل ہوگی۔ تو جب بھی ہمیں کوئی اعتراض کرے ہماری کسی بات پہ، تو پہلے ہمیں خود اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو کوئی غلط چیز نہیں کر رہے۔ آپ اپنی اصلاح کے ذمہ دار ہیں، دوسرے جو ہیں وہ اپنے جو بھی کرتوت ہیں ان کے وہ بھگتیں گے۔ اب آئیے آیت نمبر 9 پر، ذرا دیکھیں کہ نبی کے بیٹے ہو کر کس غلط کام کی طرف وہ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 9، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ اچھا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو پھینک دو کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے باپ کی توجہ پوری کی پوری تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ جو اس وقت ہمیں ان توجہ کم مل رہی ہے، اس کو توجہ کو پوری طرح اپنے اوپر مرکوز کرنے کے لیے ان کا جو دوسری توجہ کا مرکز ہے حضرت حضرت یوسف، ان کو اگر ہم ان کی غائب کر دیں گے، قتل کر دیں گے، تو پھر وہ توجہ ہمارے طرف آ جائے گی۔ یہ تھا ان کا پلان۔ تو یہ یوسف کے برادران جو ہیں اس پر مشاورت کر رہے ہیں، مشورہ آپس میں کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ کیوں کنویں میں پھینکنے کا مطلب کیا تھا؟ یا تو خود مر کھپ جائے گا، یا اس وقت تجارتی قافلے گزرتے تھے، وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور بردر فروشی عام تھی، یعنی لڑکوں کا خرید و فروخت، وہ اس کو بیچ دیں گے، تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا۔ اب یہ ہے وہ چیز جو فتنے کا باعث بنتی ہے۔ بڑا اچھا بھلا مسلمان جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ تو رشوت لے لو نا، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے، اور اسی کا جواز جو دیندار لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی دنیاوی منفعت سامنے آ گئی، کوئی رشوت، کوئی مال چوری کرنا، کوئی غلط کام کر کے اور اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھانا، کہتے اٹھا لو پھر توبہ کر لینا۔ یہ بہت بڑی مرض ہے ہمارے اندر، اور آج آپ دیکھ لیں، حالانکہ بڑے غور سے سنیے توبہ کیا ہے قرآن کے مجید میں۔ لکھیں سورہ نساء کی آیت 17، میں آیت پوری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور پھر سوال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبۃ علی اللہ للذین، توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو ناسمجھی یا غفلت میں برائی کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی فوراً، انتظار نہیں کرتے، غلطی ہوئی انجانے میں، جہالت میں، اور جو ہی پتہ چلا فوراً توبہ کر لی، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ جو آیت ہے یہ بالکل صاف بتا رہی ہے کہ توبہ کن حالت میں قبول ہوگی۔ آپ کا گناہ جہالت کی وجہ سے، نہ انجانے کی وجہ سے، کبھی جذبات میں اتنا غالب آ گیا فوراً، لیکن یوں ہی سمجھ آئی، اور سمجھ فوراً آ جاتی ہے، جب دل غصہ دور ہوتا ہے، ضمیر واپس آتا ہے اپنی اصلی حالت پر، وہ ٹوکنے لگتا ہے، یہ کیا کر دیا تم نے، گالیاں دے دی،
فوراً جا کے اس بندے سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہاں آپ دیکھیں، یہ تو پورا پلان منصوبہ ہے برادران یوسف کا، یہ جہالت نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، انسان اپنے آپ کو جب رعایتیں دینے پہ آتا ہے تو دیکھیں آج بھی بالکل انسان یہی کرتا ہے، یار ایک دفعہ یہ کر گزرو، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ یہاں گناہ ہوا ہے جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جس کی توبہ اللہ نے قبول کرنے کا۔ لیکن یہ کہ آپ پلان کر کے باقاعدہ اور گناہ کرنا اس امید سے کہ جان بوجھ کے کہ توبہ قبول ہوگی، ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ یہ توبہ کا معاملے میں بڑا کلیئرلی سمجھ لیں، کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ سر یہ آیت نمبر بتا دیں پلیز۔ جی، نساء کی 17، سورہ نساء 4 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت 17 ہے۔ سر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس اب حج کرنے جا رہے ہیں نا یا عمرہ، تو اس کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد تو نہیں، نمازیں صرف نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ سب کچھ چھوڑ دیں جو اس حج سے پہلے کرتے تھے۔ بزنس ہیں تو دھوکہ بازی نہیں کریں گے، جاب پہ ہیں تو چوری کرے نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، ہر کام میں، ہر جگہ، ہر وقت اس اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں۔ پھر تو توبہ کی امید اللہ سے ہو سکتی ہے۔ وہاں بھی حقوق العباد جب تک لوگوں سے معاف کرا کے نہیں جائیں گے، جن کا مال مارا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے، تو پھر وہ حج کے کرنے سے یہ گناہ دور نہیں ہوں گے۔ بات سر سمجھ آ جی گئی؟ اگلی جی آیت میں ہی کہا جا رہا ہے نا ان کے لیے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جی اسی بالکل، سورہ نساء کی اگلی آیت۔ جی جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سر آخر میں ابھی آپ نے کیا بتایا کہ بھئی پھر کیا ان کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی اگر ایسی سرسری باتیں کریں گے تو ایسے لوگ؟ یعنی حج کے بعد آپ کہہ رہے ہیں بالکل جی، کہ بھئی ایسے تو باتیں حج کرتی کریں ہیں۔ یا نہ کریں، اگر انہوں نے زندگی میں قرآن و سنت کو اپنا لاہ عمل نہیں بنایا، اور ہر آدمی نے اور خاص کر حاجیوں نے حج کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ رب خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ معافی اس شکل میں ہے کہ حج کے بعد پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ قرآن سنت کی زندگی میں جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالجان بھی ہے، اور اللہ دین یہ ہمارا فرض ہے ہر آدمی کا کہ قرآن اس کو دین کی اقامت کے لیے ہم پوری جد و جہد کریں۔ صرف نمازیں، روزے، حج ضروری ہیں، لیکن یہ آپ کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور آپ اور میں یہ کان کھول کے سن لیں کہ صرف نمازوں روزوں پہ قرآن نے جو سوال کیے ہیں قبر کے، جو پھر وہاں حشر میں سوال ہوں گے، ان سب کو اپنے سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے ہمیں قرآن و سنت یا شریعت کی پوری پابندی کرنی ہوگی۔ تو آیت نمبر 9 آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ توبہ کا معاملہ جو ہے یہ سمپل نہیں ہے کہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے یا یوسف کے بھائیوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ایک گناہ کرو، جان بوجھ کے پلان کر کے ایک بندے کو قتل کرو، بھائی کو قتل کرو، تو پھر آپ توبہ کر لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہاں شرط ہے کہ جو بھی گناہ ہوا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوا ہے، اس پہ توبہ کرے گا اور آئندہ نہیں کرے گا، باز آ جائے گا، پورے دین پر عمل کرے گا، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اچھا، اب واپس آئیے ذرا۔ یہ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی دونوں میں سے ایک کام کر گزرو تاکہ یہ چھوٹ جائے یوسف علیہ السلام سے، اور پھر باپ کی پوری توجہ ہمیں مل جائے گی۔ اچھا، انہی میں ایک بھائی تھا جو پکا مومن تو ہرگز نہیں تھا، ورنہ وہ فوراً ان سے کہتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن
طرفدار انہی کا تھا، تھوڑی سی اس نے امینڈمنٹ کر دی. اس نے کہا قال قائل منہم، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور کسی اندھے کنویں میں ان کو پھینک دو. یلتقطہ بعض السیارہ، تو اس کو کوئی قافلے والے اٹھا کے لے جائیں گے جو اس کو نکالیں گے، کیونکہ وہ پانی کے لیے وہاں دیکھ رہے ہیں. تو جب ان کو نظر آئے گا بچہ وہ نکال لیں گے اور وہ اس کو لے جا کے بیچ دیں گے. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے نا کہ یوسف سے جان چھڑانی ہے تو قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا یہ بتائیں سر کہ یہ اندھے کنویں سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اندھا کنواں یہ ہوتا ہے، ایک تو ہے نا گاؤں کا کنواں، ہر آدمی کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، اور کچھ راستے میں ایسے کنویں ہوتے ہیں جہاں کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو وہ وہاں پانی پیتا ہے، لیتا ہے، نکالتا ہے. تو ایسے کنویں جہاں بہت آبادی نہ ہو بلکہ کوئی گزرنے والا کبھی پانی پی لے، اس کو اندھا کنواں کہتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو بیچ دیں گے، نکالیں گے تو بیچ دیں گے، کیوں کہہ رہا ہے؟ سر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے نا. اللہ تعالیٰ کی تدبیر بعد میں ہے. سر میں نے اس بتایا کہ زمانے میں سر اس اس دور کا زمانے میں رواج، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اس وجہ سے. ہاں بالکل یہ ہے بات کہ انہوں نے دیکھا آگے آ رہا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے، تو اس کو تو فوراً لوگ خرید لیں گے. چلو فٹافٹ اس کو نکالو. نکال تو لیا انہوں نے کیونکہ اس ڈول کے ساتھ آ گئے تھے. فٹافٹ نکلو یہاں سے. اس بکرا، ہاں ترجمہ ہے. خدا کے لیے بند رکھیں موبائل. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو آپ بولتے ہیں وہ ٹیپ میں ہوتا ہے. اپنے مائک بند رکھیں. بات ہو رہی ہے تو آپ بیچ میں آپ کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. خدا کا خوف کرو. یہ کم از کم آپ اس وقت میرے پاس 70 سے زائد آدمی ہیں، اور اس کو کتنے اور لوگ سن رہے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. پھر یہی ویڈیو جب آن ایئر ہوگی، یوٹیوب سے لوگ سنیں گے تو ان کا مزہ کرکرا ہو جائے گا جب عین صورت کی تشریح ہو رہی ہے اور آپ بیچ میں آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. تو خدا کا خوف کرو. میں نے آپ سے گزارش کی ہے. تو اس وقت بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہ جو ان کا بھائی کہہ رہے ہیں نا بھائی کنویں والے نکال کے لے جائیں گے اور اس کو بیچ دیں گے. کیوں کہ اس وقت خوب یہ رواج تھا اس زمانے میں کہ خرید و فروخت بچوں کی. وہ اجرت کس لیے خریدتے تھے؟ اب اس کو کام لیں گے، اس سے اجرت لیں گے، غلام بن جائے گا. اچھا اب انہوں نے فیصلہ تو کر لیا کہ ہم نے ان کو کنویں میں پھینکنا ہے. اب وہ باپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو حضرت یعقوب کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ قالو، تو ان کے بھائیوں نے کہا یا آباءنا، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے؟ ذرا چال دیکھیں کہ پہلے وہ باپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں. آپ عجیب بات ہے کہ آپ ہمارے اوپر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اعتماد ہی نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. دیکھیں جب شیطان انسان کو ورغلاتا ہے اور نفس میں برا آدمی ہوتا ہے تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ بڑے یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں. اب آگے فوراً پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری علماء کاری کر کے ارسلہ معانا، آپ ذرا یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. یرتع، وہ خوب کھائے پیے گا، وہ یلعب، اور خوب کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے نگہبان اور نگران ہوں گے. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ خوب کھائے گا اور کھیلے گا؟ کیا کھائے گا وہاں؟
अच्छा जी, और जहाँ जंगल वगैरह में जाते होंगे फल वगैरह। आप बड़े गौर से सुने, ये जो खेती बाड़ी वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ बच्चे जाके बेर होते हैं झाड़ियों पर, वैसे बेर होते हैं, और अगर वो वहाँ फल फ्रूट के दरख्त हों वो होते हैं। तो उन्होंने ये बहाना लगाया कि अब जब जाएंगे हम भी जाते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, और फिर वहाँ से ये सब चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, हम खाएंगे भी। इसलिए उन्होंने ये बहाना लगाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ। आयत 12 क्लियर है? जी सर। अब चलते हैं आयत नंबर 13 पर। देखें कितनी मज़ेदार कहानी है, कितनी नेचुरल और कितनी हकीकत पर मबनी है, क्योंकि अल्लाह ताला हक है और वो हक ही बयान करते हैं। कोई उसमें लाग लिपट नहीं है जो अफसानों में और आपको नजर आती है नावलों में। अब हजरत याकूब कुछ अपने खदशात का इजहार करते हैं। उन्होंने पता है ना कि उनकी औलाद कितनी फर्माबरदार है। तो वो क्या कहते हैं हजरत याकूब? काल, हजरत याकूब ने फरमाया, इन्ननी लयहज़ुननी अन तज़हबू बिही, उन्होंने कहा कि मैं डरता हूँ, मुझे गम है कि तुम इसे ले जाओ, और इससे डरता हूँ व अखाफ अन याकुलहु ज़ेब, और डरता हूँ कि कोई भेड़िया उसको खा ना जाए। व अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम उससे गाफिल हो। क्या मतलब? कि तुम अपनी खेल कूद में इतने मसरूफ हो और इतने दूर चले जाओ कि पीछे से कोई भेड़िया वगैरह, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि ये चीज़ें आम थी, तो भेड़िया आके उसको खा ले। लिहाजा मुझे बड़ा डर है और मुझे इस बात का खदशा है। तो ये याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बात उन तक, खदशा उन तक को बताया कि ठीक है, तुम बड़े हमदर्दी से कह रहे हो कि भाई हमारे साथ भेजें, ये खाए पिएगा खेले कूदेगा, लेकिन उन्होंने अपने इस खदशे का ज़ाहिर किया, खदशा जो आयत नंबर 13 में है। और 14 में भाई जवाब क्या देते हैं ज़रा देखें। कालू, तो भाइयों ने कहा, लैन अकलहु ज़ेब, अगर उसको भेड़िया खा जाए, वो नक्सन उसबा, और हम इतने बड़े ग्रुप हों ताकतवर भाइयों का, इन्ना इज़ल खासिरून, फिर तो हम बड़े नुकसान उठाने वाले होंगे। अब जरा देखें क्या चाल चलते हैं कि आप कह रहे हैं ना, खदशा जाहिर कर रहे हैं इनको भेड़िया खा जाएगा। कैसे खा सकता है भेड़िया? हम इतने बहादुर जवान 10 बंदे वहां इसके साथ, और फिर भेड़िया खा जाएगा? अगर ऐसी बात होगी तो फिर तो हम बड़े बेवकूफ और बड़ा खसारा उठाने वाले होंगे। तो इससे पता चलता है कि वो किनान जहाँ आबाद थे, उनके जंगलों में भेड़िए थे, और उनसे बचना म, बड़े दिल गुर्दे का काम था। और जब तक कि आप लैस न हो हथियारों से, या आप तैयार न हो, उनका वो उन पर आप पर हमला हावर हो सकते हैं। कोई सवाल आयत 12, 13 और 14 के बारे में? सर ये यकूब अलैहिस्सलाम का खदशा था, और वो अगर ये ना जाहिर करते तो कोई और बहाना लगाना था उनके भाइयों ने। वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए ना, वो तो ऑलरेडी प्लान करके आए थे। वो इसरार कर रहे हैं उसको साथ ले जाने में, क्योंकि उन्होंने कुएं में फेंकना है। जरा आप उनका मकसद समझे ना। और अगर यूसुफ के खदशे का उन्होंने जवाब दे दिया, जो खदशा उन्होंने जाहिर किया। आयत नंबर 16। अब अपने मंसूबे पर वो अमल दरामद करते हैं। कौन सा मंसूबा? उनको कुएं में फेंकने का। फलम्मा ज़हबू बिही, और फिर जब उसे लेकर चले, वाजमऊ अला यजअलू हो फी गयाबतिल जुब, और वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि उसे गुमनाम कुएं में डाल दें। वअौखैना, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उसकी तरफ वही की। वअौखैना इलैहि लतुनब्बिउन्नहुम लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی کس کو؟ یوسف علیہ السلام کی طرف کہ تم اب ان کو اس کام کے بارے میں ضرور آگاہ کرو گے. تو نبیانہ کو میں کھولتا ہوں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. کس بات کا؟ کہ آپ کو کس طرح ان کو آگاہ کریں گے، کیا ہوگا، اس کا ان کو شعور ہی نہیں. لیکن آپ اطمینان رکھو کہ آپ کو وحی کا مطلب ہے، ایک ہوتا ہے جو انبیاء کی طرف وحی آتی ہے، اور ایک وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صرف بات دل میں ڈال دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی کہ بس تم صبر کرو، یہ بچہ ہم تمہارے پاس لوٹا دیں گے. تو یہاں بھی ابھی نبی نہیں ہوئے، لیکن ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. کیا بات دل میں ڈال دی؟ کہ تم انہیں ضرور آگاہ کرو گے. اچھا، اب اس آگاہی کو ذرا غور سے سمجھیں، چاہیں تو لکھ لیں کہ تنبئنا جو ہے اس میں بہت سارے اس کے معنی ہیں. پہلا یہ ہے کہ نمبر 1، تو یہاں سے نجات پائے گا، کہ اس کنویں سے تو صحیح سلامت نکال لیا جائے گا. پہلی آگاہی اللہ نے یہ دی. دوسری کہ تو اعلیٰ منزلت تک پہنچے گا. تیسری، یہ تیرے بھائی تیرے سامنے ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے، جیسے وہ وہاں مصر میں گئے اور وہاں منتیں کر رہے ہیں کہ وہ اللہ دیں ہمیں، کہ وہ ذلیل ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اور آخری بات، تجھے ان سے جتانے اور شرمندہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. یہ ہے لَتُنَبِّئُنَّ کا مفہوم. 4 چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ رب العالمین کے اپنے منصوبے کیسے ہوتے ہیں. سر پلیز چوتھا ریپیٹ کر دیں. کہ حضرت یوسف سے کہا گیا کہ تجھے ان سے جتانے اور شرمندہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. اب یہ تھی وہ وحی، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل جو اپنے خاص بندوں پر ہوتا ہے. کیونکہ آپ خواب پیچھے سن کے آئے ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ منازل درجات تک پہنچانا ہے، اور پھر انہوں نے نبی بھی بننا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور اس کنویں میں بھی ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 15. اور اب آیت نمبر 16. وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ اپنے رب کے پاس شام کے وقت روتے ہوئے آئے. اب وہ ٹسوے بہا رہے ہیں، اور بڑا جھوٹ موٹ کا انہوں نے وہ جو پروگرام بنایا ہے اس پر انہوں نے عمل کر لیا، پھینک دیا کنویں میں. اور جب واپس آئے تو اب ذرا دیکھیں کہ شیطان کس طرح چالیں سکھاتا ہے اور انسان وہ چالیں کرتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پوری طرح اپنے بچوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو واقعہ جس طرح وہ بیان ہوا ہے وہ آپ ذرا سنیں گے تو پھر آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا. تو آیت نمبر 16 میں جی، وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ، وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشائیں، رات کے وقت، عشاء کے بعد، یبکون، روتے ہوئے. ذرا غور کیجئے کتنے چال باز ہیں. گھر داخل ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسی دن وہ واپس بھی آ گئے. تو جب آئے تو روتے ہوئے آئے اپنے باپ کے پاس، آئے بھی رات کے وقت. قالو، تو انہوں نے کہا، یا آبانا، اے ہمارے ابو جان، انا ذہبنا، ہم بے شک دوڑ گئے، نستبقو، دوڑتے ہوئے. یعنی دوڑتے بھی کس حال میں؟ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے، اتنے تیز.
वतरकना यूसुफ इंद मताइना, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने अपने सामान पर के पास छोड़ दिया। फ़क़लहु ज़ेब, लिहाजा उसको भेड़िए ने खा लिया। वमा अंत बिमुमिन लना, आप तो हम पर एतमाद नहीं करेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, चाहे हम कितने ही सच्चे हों। अब जरा इस आयत पे मुझे रुक के बताएं। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए कि आयत नंबर 16 में जो पहली बात है वो ये है कि वो रोते हुए आए। अब ये एक बहाना था, और फिर वजह क्या बयान की कि हम तो दौड़ रहे थे एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में, और पीछे से यूसुफ को छोड़ा अपने सामान के पास, पीछे से भेड़िया आया और उसने उनको खा लिया। और फिर खुद ही कहते हैं कि वमा अंत बिमुमिन लना, आप हमारी बात पर ईमान नहीं लाएंगे, यानी आप हमारी बात को सच्चा नहीं समझेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, चाहे कितने ही हम सच्चे हों। अब पूरी स्टेटमेंट पे ज़रा सा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि इन बदबख्तों ने बिल्कुल वही बात जो उनके अब्बू ने कहा था कि मुझे डर है कि भेड़िया ना खा जाए, उसी को उन्होंने प्लान में बनाया झूठे में, और फिर आखिर में खुद ही कहते हैं कि आप हमारी बात तो मानेंगे नहीं, चाहे हम कितने सच्चे हों। तो ये एक आयत में आप देख रहे हैं कितनी झूल है, लेकिन अगली पढ़ेंगे तो बात और समझ आ जाएगी। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहते हैं वजाऊ अला कमीज़ ही बिदमिन कज़िब, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए। क्या मतलब है उसको, क्यों कुरान अल्लाह ताला फरमा रहे कि झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए? ताकि बात को यकीन वो हो जाए कि वो भेड़िया खा गया उनको। बाप, आपको पता है वक्त का नबी है, वो उस असल में मसला समझिए। झूठ मूठ का खून ये मतलब है भाई, अगर भेड़िया खाता तो फिर आपको पकड़ता रगड़ता, उसकी कमीज सत्यानाश हो जाती, फट जाती, उस पे तो खून लगता, तो वो एक और कमीज होती। ये झूठ मूठ का खून उसके ऊपर ला के लाए, तो साफ वाज़ेह था कि अगर भेड़िया खाता तो वो कमीज जो है वो ऐसी पूरी की पूरी या थोड़ी सी फटी हुई ऊपर खून पड़ा हुआ, ये सूरत नहीं हो सकती। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। तो थोड़ा सा गौर किया करें तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो ये था उनका झूठ जो पकड़ा गया और उन्होंने समझ लिया। लेकिन अगली आयत को बड़े गौर से सुनिए, और एक मोमिन का क्या रवैया है इस ऐसा मौका कि यूसुफ उनको इंतहाई प्यारे हैं और वो उनके कत्ल की खबर लेके आए हैं, लेकिन अल्लाह का नबी क्या कहता है, क्या कमाल की बात है। फरमाते हैं हज़रत सुभान अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम, सुबहान अल्लाह, तो कहते हैं, हाँ जी, काल हज़रत याकूब ने कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, कि हकीकत हाल ऐसी नहीं है जो तुम बयान कर रहे हो, ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में है, बल्कि तुम अपने दिल से बात बना लाए हो। ये तो सारी बात जो है ये मन घड़त है। क्यों? सारे आसार ऊपर देख रहे हैं। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। सर जी ये सब्रुन जमील छोड़ दिया है, फसब्रुन जमील। हाँ, फसब्रुन जमील, बड़ी प्यारी बात कही है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, तो मैं क्या करूंगा? सब्र जमील, इंतहाई अच्छा और खूबसूरत सब्र। ये क्या होता है, पहले तो ये बताएं, सब्र जमील क्या चीज है? सर जिसमें वावेला ना हो, शिकवा ना हो, और नफ्स में घबराहट भी ना हो सर। यार अल्लाह के सुपुर्द कर देना अपने मामले को, ये भी सब। सर पहली चोट पे सब्र कर लेना।
یہاں صبر، یہ سارے آپ صبر کے معنی کر رہے ہیں. صبر جمیل جو لفظ آیا نا قرآن میں، اس کو ذرا دیکھیں. سر اچھا اتنی صبر. آپ ذرا چپ رہیے، جب میں بولنا شروع کروں تو آپ بیچ میں مت، ورنہ میں نے 1000 دفعہ آپ سے کہا ہے. تو صبر جمیل یہ صبر ہے کہ ان کا عزیز ترین بیٹے کے بارے میں جھوٹی خبر لے کے آئے ہیں. وہ کوئی اس پہ واویلا نہیں کرتے، کوئی ہلا گلا نہیں کرتے. وہ چپکے سے وہ معاملہ اٹھا کے کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ اللہ کے سپرد. تو صبر جمیل یہ ہے کہ انتہائی بڑی مصیبت میں بھی کس طرح ان کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے. واللہ المستعان. اگر امداد چاہیے ہوگی، کوئی مدد چاہیے ہوگی، تو وہ صرف آپ دے سکتے ہیں، اللہ. واللہ المستعان علی ما تصفون. اور جو یہ باتیں گھڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ہی میرا اس میں مددگار ہوگا. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جب انسان ایسی مصیبت میں گرفتار ہو، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو اتنی شدید مصیبت ہو، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی جو اس وقت حضرت یعقوب کو درپیش ہے. اسی وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ جو تم بیان کر رہے ہو نا، یعنی نعوذ باللہ بکواس کر رہے ہو، یہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں. یہ اس کے احسن القصص ہونے کے، قرآن جب کہتا ہے تو یہ اس کا مقصد ہے. اور یہ پوری سٹوری ہمارے لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح کے مسلمان ہیں؟ کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے حضرت یعقوب کا تھا؟ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کیا کلمات ہیں، کیا صبر جمیل کی بہترین ڈیمانسٹریشن ہے. اچھا، اب یہ جو صبر جمیل اور استعانت باللہ ہے، اس کے کچھ اصول ہیں. وہ اصول کیا ہیں؟ کہ ہر امر جو اس شدید قسم کی مصیبت ہو، اس میں انسان بالکل اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسی سے مدد مانگے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی جو تم بات کر رہے ہو وہ بالکل جھوٹی ہے، اور اس پر میں صبر کرتا ہوں. جھوٹ پر بھی آپ دیکھیں، وہ بچوں کو ڈانٹنے کی بجائے، ان کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے، وہ صرف اپنے رب سے تعلق قائم کر کے اور اسی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے. آپ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد فرما کر اس معاملے کی اصلاح کر دیں. سر یہ فلسطین والے بھی تو یہ دیکھیں اللہ پہ اعتبار کیا ہوا ہے نا، اللہ پہ ہی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اپنا مسئلہ. جب اس کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کر رہے ہیں غزہ والے، اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہمارے وعظوں اور ہمارے دروس نے وہ کام نہیں کیا جو ان کے صبر نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا. کٹر کافر جو ہیں، مغرب کے، یورپ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، وہ کہتے ہیں یہ کیا انسان ہے، یہ کیا سیرت ہے، یہ کیا کردار ہے. اس لیے عمل بہت ضروری ہے. ایمان، آپ کے ایمان کی پختگی کا ثبوت آپ کا مصیبت کے وقت عمل بتاتا ہے. اگر سچا پکا ایمان ہے تو ہر مصیبت، اتنی بڑی مصیبت آپ کے سامنے حضرت یعقوب کو ہے،
تو کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ غزہ کا بندہ بھی کہتا ہے یہ 5 شہید ہو گئے ہیں نا، اگر چھٹا بھی شہید ہو جائے اور میری بیوی شہید ہو گئی، اس کاش میں اس سے پہلے شہید ہو گیا ہوتا. آج انسان موت سے اتنا خوف زدہ ہے کہ نام سن کے ڈرتا ہے. مومن کا یہ کردار ہے کہ وہ مومن شہادت کی تمنا کرتا ہے. اور قرآن مجید غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص، غور سے، وہ شخص ایک طرح کی منافقت کی موت مرا جس نے شہادت کی آرزو نہیں کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی اللہ کی محبوب ترین ہستی کہتی ہے کاش میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں. یہ سبق قرآن اور سنت نے ہمیں دیا ہے. آج ہم میں وہن آ گیا ہے. حدیث کے مطابق تعداد دیکھ رہے ہیں، ریسورسز دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم مسلمانوں کی بزدلی دیکھ لیں. قرآن تو ایک ایک آیت میں ہمیں بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. اچھا، صبر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں میں. ہمارے لیے جو صبر ہے وہ 3 طرح کا ہے. ایک ہے نیکیاں کرنے پر ثابت قدم رہنا. نمبر 2، برائیوں سے رکنے پر ٹھیک ٹھیک صبر سے رک جانا. اور تیسری بات، جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری، تنگ دستی جو بھی آئے اس پہ ڈٹ جانا اور اللہ سے تعلق قائم کر کے اور اللہ ہی کے سپرد کر دینا. یہ صبر کی 3 بہت پیاری کلاسیفیکیشن ہے. وہ ہر قسم کا صبر اس میں آ جاتا ہے. سر ایسی صورتحال میں یہ آیت دہراتے رہنا چاہیے. بے شک، بے شک کہ نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مشکل پیش آئی اور کس طرح انہوں نے صبر کیا. اچھا، اب ایک اور بات جو ہماری ہدایت کے لیے بڑی ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان مشکل حالات میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جھیلنا آسان کر دے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ سر دعائیں مانگنی چاہیے، قرآنی دعائیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اور نماز سے مدد لو. یہ ہوئی نا بات. آپ جنرل باتیں بتا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے مدد مانگو ان حالات میں صبر سے اور نماز سے. وہ آج کیوں نہیں بتاتے آپ؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. والصلاۃ، ویری گڈ. صبر، خود صبر کرنا ایک بہت بڑی اخلاقی فضائل میں سے ہے کہ انسان تکلیفوں پر صبر کرے اور خوشیوں اور اللہ کے انعامات پر شکر کرے. یہ مومن کا کام ہے. اگر یہ نہیں کرتا تو اپنے ایمان کی خیر بنائے. صبر جمیل آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب کمال کا صبر کرتے ہیں. ایسا واقعہ جو انسان کو سن کے دل دہل جاتا ہے. وہ اللہ کا نبی کہتا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون. کیا بات ہے! یہ ہے صبر جمیل. کوئی سوال، کوئی سر چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر، میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ ڈاکٹر. اس زمانے میں سر کوئی قاضی یا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا، پنچایت وغیرہ کا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے مدد مانگتے، یا یہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ صبر جمیل کے خلاف تھا؟ اچھا، ایک بات جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں شریعت آئی ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تورات میں. اس سے پہلے انسانیت جو تھی وہ اتنی ڈیولپڈ نہیں تھی.
جس طرح آج معاشرے اور شہر اور حکومتیں آئی ہیں، وہ زمانہ آپ کو پتہ ہے بڑا، حضرت نوح کے زمانے میں سارے لوگ غرق ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر انسانیت بڑی پھلی پھولی تھوڑی بہت، اور پھر حضرت یوسف آئے، ابراہیم، اس کے بعد انہوں نے آباد کیا، جو پہلے کچھ لوگ تھے مزید، اس میں ایک بیٹے کو اور بیوی کو یہاں رکھا، اس کو سارہ کو اور اسحاق کو، جن کے یہ سارے واقعات ہیں فلسطین میں، اور ادھر اس میں مدینہ میں، مکہ میں لے گئے ان کو، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو۔ تو ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، مے بی آئی ایم رانگ، کریکٹ می، کہ اس وقت تک یہ اتنی ڈیولپ نہیں تھی انسانیت کہ یہ اصول، ضابطے اور قاعدے جن کو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ جیسے دین اسلام کامل ہو گیا، اس میں ساری چیزوں کا، کہ قاضی کون ہوگا، شہر کیا ہوگا، حکومت کیا ہوگی وغیرہ، سارا کھول کے بیان کر دیا ہے۔ یہ چیزیں غالباً صحائف ابراہیم میں نہیں تھیں بھی تو اصول تھے، ادارے نہیں تھے۔ اصول ضرور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انصاف ستھرے اسلامی اصولوں سے معاشرے کو انبیاء کے ذریعے آگاہ کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہاں کوئی ایسے افیکٹو انسٹیٹیوشن نہیں تھے۔ آپ سر جی، جی سر جی یہاں یہ نہیں کہ نبی خود ہی فیصلے کرنے والے ہوتے تھے اس وقت میں، تب انہوں نے یہ بات کہی؟ دیکھیں، نبی کو اللہ اصول بتا کے بھیج دیتا ہے، کتاب دے دیتا ہے، اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق لوگوں کو آگاہی کر دے۔ آپ ذرا اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ وہ کامل شریعت لے کے آئے، اس کا کامل نفاذ بھی کیا۔ یہ بڑی ابتدائی سٹیجز ہیں جہاں انسانیت اتنی پھلی پھولی نہیں تھی، وہاں اصول تو سارے اللہ تعالیٰ نے بتائے، لیکن جس طرح پرفیکشن آئی ہے پہلے تورات میں اور اس کے بعد قرآن مجید میں، کیونکہ آخری کتاب ہے، یہاں تک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اس وقت اصول بھی سمپل اور سادے تھے، کیونکہ معاشرہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا۔ لہٰذا اس وقت حضرت یعقوب نے، ان کو بالکل پتہ تھا کہ حالات اور واقعات کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کی مدد سے ہی یہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ آسان ان میں آسانی پیدا ہوگی، تو اسی سے انہوں نے تعلق قائم کیا۔ بات کلیئر ہے ڈاکٹر صاحبہ، یا کوئی اور سوال ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اب چلتے ہیں آگے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، نہیں ہے تو آیت 19، وجاءت سیارت، اور ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، اور انہوں نے اپنا پانی کا ڈول کنویں میں لٹکایا، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب بھی گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پانی کنویں سے نکالنے کے لیے ڈول استعمال کرتے ہیں۔ اب جب اس نے ڈول کھینچا تو بھاری تھا، لیکن جب وہ سرفیس پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ او ہو، اتنا خوبصورت بچہ۔ کالا، تو اس ڈول ڈالنے والے نے کہا، یا بشرا، بڑی خوشخبری کی بات ہے، ہاذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے یا بچہ ہے، وَأَسَرُّوهُ، اس کو فوراً چھپا لیا، بِضَاعَةً، ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر۔ چھپا کیوں لیا؟ کہ کہیں ادھر ادھر کے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں۔ قیمتی سرمایہ اس لیے کہ وہ جا کے بیچیں گے تو ان کو پیسے ملیں گے، کیونکہ اس زمانے میں جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ بڑی بردہ فروشی عام تھی، یہ بچوں کا کاروبار۔ اور پھر رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے۔
اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب یوسف کے بھائیوں نے پلان کیا، جب ان کو کنویں میں ڈالا، اب بھی وہ دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ ہے. اگر بھائی کنویں میں نہ ڈالتے اور یہ قافلہ نہ اٹھاتا اور یہ قافلہ جا کے مصر میں نہ بیچتا تو حضرت یوسف مصر کیسے پہنچتے؟ بھائی اپنی جگہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا، جان چھڑا لی، اور جھوٹ موٹ کے بہانے لگا کے حضرت یعقوب کو بھی چکر میں ڈال دیا. قافلوں والوں نے فٹافٹ چھپایا کہ کوئی دیکھ نہ لے، ادھر ادھر کہا کہ بچہ والدین پہنچ جائیں، وہ فٹافٹ لے کے دوڑے تاکہ وہ مصر پہنچ جائے. حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں. آگے ایک بڑی پیاری آیت آئے گی، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. وَأَسَرُّوهُ بِالدُّعَاءِ، اور اس کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے نا اللہ خوب دیکھ رہا تھا. آیت 20، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ لالچ بھی نہ تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ، اور اس کو تھوڑی سی یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. دراہم معدودہ، چند درہموں کے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کے بارے میں کوئی زیادہ لالچ بھی ان کو نہیں تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب سر یہ ہے کہ بس وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے حسد کی وجہ سے، بس تھوڑے سے ہی پیسوں پہ انہوں نے اسے بیچ ڈالا. یہ بات آپ کی غلط ہے. مصر میں جب پہنچ گئے تو جان چھڑانے کی کیا مطلب تھا؟ جلدی میں تھے کہ سر وہ اس لیے کہ انہوں نے ان کو خریدا نہیں تھا، ان کا کوئی مال ذرا صرف چپ نہیں رہے ہیں. ہوا. اب میری بات سنیں، اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑایا کریں، بات کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھ کے بات کیا کریں، ورنہ یہ آپ جب الٹی سیدھی باتیں ہانکنا شروع کر دیتے ہیں تو قرآن کے نقطہ نظر سے ہٹ جاتے ہیں آپ. انہوں نے اس لیے ان کو چند درہموں میں بیچا کہ انہوں نے تو خریدا ہی نہیں تھا. نفع تو لیتا ہے خرید پر، انہیں تو مفت ملا تھا. اس لیے وہ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی. ان کی دلچسپی یہ تھی کہ جو بھی پیسے ملتے ہیں لے لو، یہ تو مفت کا مال ہے. یہ تھا اصل مقصد. تو آپ نے غور فرمایا کہ مال مفت دل بے رحم، اور پنجابی میں کہتے ہیں چوروں کے کپڑے نہیں، ڈاکوؤں کے کپڑے اور خریدنے والوں کے لاٹھیاں گز ہوتے ہیں. وہ اسے گز سے نہیں ناپتے جو ایک 3 فٹ کا ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی لاٹھیاں لے کے اس کو ناپتے ہیں. تو گویا یہاں بالکل وہی انسانی ذہنیت کام کر رہی ہے کہ انہوں نے تو لے کے دوڑے ہی اس لیے تھے، لیکن ان کو بہت بڑی قیمت لینے میں دلچسپی نہیں تھی. انہیں تو تھا کہ ایک بچہ ہمارے ہاتھ لگ رہا ہے اور اس کو بیچ ڈالو. آنے پونے دام جو بھی ملتے ہیں ہمیں تو سارا منافع ہی منافع ہے، کیونکہ ہم نے خریدا تو ہے نہیں. یہ تھا ان کا مقصد. لیکن رب العالمین کی دیکھیں تجویز کس طرح کام کر رہی ہے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرٍ لِإِمْرَتِهِ، اور اس شخص نے مصر میں جس نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا. کیا کہا؟ اکرمی مثواہ، اس کو عزت و احترام سے رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا نفع بخش ثابت ہو. او نتخذہ ولدا، یا ہم ان کا کوئی بچہ تھا نہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ، اب سنیں رب اپنا منصوبہ بتا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی. یہ کس کا فضل ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح اس کا جس کو خریدنے والا ہے وہ مصر کا ایک بہت بڑا عہدیدار ہے. وہ کس طرح اپنی بیوی کو
یہ ساری نصیحتیں کر رہا ہے کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ وَنُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر سمجھائی۔ آخری بات، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غلبہ رکھتا ہے، کنٹرول اسی کے پاس ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ سارا جو مسئلہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا، ان کو اٹھا کے مصر میں بیچ دینا، اور اس بندے کو خریدنا جو مصر کا ٹاپ کلاس آدمی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس غالب اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اینڈ ریزلٹ ہر چیز کا اس کے ہاتھ میں ہے، بندہ جو چاہے کر لے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ اللہ ان کو مصر میں اور ایسی جگہ اس گاؤں کے ماحول سے اٹھا کے لا کے رکھنا چاہتا تھا جہاں ان کی تربیت ہو، جہاں وہ سارے گر سیکھیں کہ کل مصر کا تخت جب ان کے حوالے کیا جائے تو یہ پوری طرح ٹرینڈ ہو، یہ پوری طرح ان کی تربیت ہو چکی ہو، اور وہ اسی تک ممکن تھی کہ جب اس گھر میں رہتے جس گھر میں صبح شام سلطنت کے راز سجھانے کے لیے وہ شخص جو تھا وہ لگا ہوا تھا۔ یہ کرکس جو اس پورے صورت کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے، کیا؟ واللہ غالباً علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم۔ ان بھائیوں کو دیکھیں نا، لَتُنَبِّئَنَّ میں نے آپ کو کھولا ہے کہ خود اللہ نے وہی بھیج دی حضرت یوسف کو اس حال میں کہ یہ تم ان کو ضرور تمہارے پاس پہنچیں گے، یہ تمہارے دست نگر ہوں گے، یہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کے درخواستیں پیش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ کون کر رہا تھا؟ واللہ غالب علی امرہ، وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی جو ان سب چیزوں پر کنٹرول اس کا ہے۔ یہ بندہ سمجھ لینا، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بالکل اس کے حکم، اس قرآن و سنت کے مطابق ہم عمل کریں، رزلٹ اس پر چھوڑ دیں، اور یقین مانیں دنیا میں انجام انہی کا بہتر ہوا ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، اچھی طرح آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، یہ سارے حکمرانوں پہ عوام جو ذرا سا دین کا جذبہ لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ ساری دنیا حتیٰ کہ کافر بھی تعریف کر رہے ہیں اس جذبے کی جو غزہ والے کر رہے ہیں، مجاہدین، وہ جو جن کے عزیز رشتہ دار مر رہے ہیں اور پھر وہ اللہ سے کس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں بالکل کھول کھول کے بتاتا ہے۔ ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا، دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن نیک جو آزمائشوں سے گزر کے اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی بہترین انسان اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت کے مستحق۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سر یہاں یہ بات بھی ہے کہ جو کسی سے برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ضرور اللہ دکھاتا ہے، جیسے وہ بھائی پھر سامنے آ گئے نا، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا تو نہیں ہوتا پھر۔ یہ دیکھیں، یہ دنیا ہے دارالعمل۔ بعض کیسز میں ایسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ چاہے وہ برادران یوسف ہوں، چاہے وہ خاتون ہوں جس کا آگے ذکر آنے والا ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان میں سے ذلیل ہوئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہی میں انسان کو بدلہ دیجیے، نہیں، بدلہ آخر میں ہے۔ دنیا عمل ہے،
اور اس عمل کا نتیجہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، جیسا اس کیس میں ہے۔ سر جی ایک بات کر سکتی ہوں ضرور کریں۔ جو سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ سر جی دیکھیں انہوں نے ذلیل کیا اپنوں نے، لیکن اللہ نے دیکھیں عزت دی، اس عزیز مصر نے غلام نہیں بنایا، بلکہ اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا اکرام کرنا اور ان کو یعنی ان کی پڑھائی لکھائی ہر چیز کا بندوبست بھی کیا اس نے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں ایک انعام تھا نا پہلا، کہ جہاں پر ایک طرف ذلیل کیا جا رہا ہے اور ایک طرف اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ بڑا عہدے پر تھا، انسان شناس تھا، اس نے دیکھتے ہی صورت سے اتنا جمیل بچہ، اتنا ادب والا، آپ بندے کو دیکھ کے 2 اداؤں سے ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو شاید ہم بیٹا بنا لیں۔ کیوں؟ وہ سارے آثار اس میں دیکھ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت، اتنے باادب بچے، ایسا بچہ کو اس کو پھر اس کی اللہ نے جو ان کے اندر صفات رکھی تھی اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو کے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سارے کام اس نے کیے ہیں۔ یہ رب کا اور کرم ایسے نہیں ہوتا، یہ رب کا کرم تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو صورت ایسی دی، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی صورت کے چرچے خود قرآن بھی کرتا ہے، اور پھر معاشرے میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ذلیل کا لفظ یہاں پہ استعمال نہ کریں۔ جی، کوئی سوال، کوئی چیز آج سر ہم یہ یہ سر اس ذلیل کا لفظ استعمال نہ کریں یہاں پہ۔ سر بھائی اس واقعہ آپ نے کہہ دیا، بار بار دہرائیں گے تو اچھا ہے۔ اس جی واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا رہنے بہنے اور بسنے کا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے گھر اللہ نے پالا اور رکھا۔ دیکھیں، بات ایک حضرت یوسف کی ہو رہی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں سمجھیے، دوسری بات نہ لائیے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں ہم کمپیرن، موازنہ اور تقابل نہیں کر رہے، یہاں ہم بالکل اللہ کی حکمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو سامنے رکھیں، اسی کو سمجھیں۔ دیکھیں نا، ہمیں کوئی دوسری جگہ پتہ چیز ہے، اس چیز کو وہاں اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ یہاں اس وقت کمپیریزن ہو ہی نہیں رہا، تقابل ہو ہی نہیں رہا، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیسا ہے، کیا حکمتیں ہیں اللہ کی، اس کی انہی کو سامنے رکھ کے اس میں بات کریں۔ یہ ہم نے سمجھ لیا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالکل ہمیں سمجھ آ جائے گا۔